بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین کرام، امام محترم نے اپنے خطبے کا آغاز السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ سے شروع کیا اور خطبے کے الفاظ میں یہ بیان کیا کہ سب سے پہلے اللہ ذوالجلال کی تعریف، جس کی توفیق سے ہی ساری نعمتیں انسان کو میسر آتی ہیں، اور اس کے بعد درود و سلام اس ہستی پر جس کو اللہ ذوالجلال نے ہادی و مرشد بنا کے بھیجا۔ حمد و صلات کے بعد اس بات کو یاد رکھیے اے مسلمانوں کہ اصل انسان کی اور پوری انسانیت کی کامیابی اس بات پر ہے کہ اللہ ذوالجلال کا تقوی اختیار کیا جائے اور اللہ ذوالجلال کے سامنے ہی اپنے آپ کو گرایا جائے اور اسی کی اطاعت کو اپنی زندگی کا منہج بنایا جائے۔ اور اللہ ذوالجلال کا فرمان ہے کہ جو شخص انہ من یتقی ویصبر، جو تقوی اختیار کرتا ہے اور صبر اختیار کرتا ہے، اللہ ذوالجلال اسے کبھی نہ گرنے دیتا ہے اور نہ ہی کبھی ضائع ہونے دیتا ہے۔ اور اللہ ذوالجلال کا یہ فرمان ہے کہ اللہ ذوالجلال اس بات کا حکم دیتے ہیں کہ عدل کو قائم کرو اور نیکی کا حکم کرو اور وعظ و نصیحت جو اللہ کی طرف سے آگے اس کو قبول کیا جائے۔ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی تناظر میں یہ فرمایا تھا کہ اس اللہ کی عبادت اس کیفیت میں جا کے کرو کہ تم اللہ ذوالجلال کو دیکھ رہے ہو، اور اگر یہ کیفیت پیدا نہ ہو سکے تو یہ کیفیت تو ضرور ہونی چاہیے کہ تمہارا رب تمہیں دیکھ رہا ہے۔ اور عبادت جو ہے اس ضمن میں یہ بات مسلمانوں سمجھنی چاہیے کہ اللہ ذوالجلال ہی ہر قسم کی عبادت کے لائق ہے، اور اللہ ذوالجلال کو ہی وحدہ لا شریک مانا جائے، اور اللہ ذوالجلال نے جو احکامات اپنے پیغمبر کے ذریعے پہنچائے ہیں اسی کو اپنی زندگی کا بہترین مشن سمجھا جائے۔ اور اللہ ذوالجلال نے یہ خوشخبری بھی سنائی ہے کہ جو لوگ اللہ ذوالجلال کی عبادت کرتے ہیں قیامت کے دن ان کو کوئی غم نہیں ہوگا، کوئی خوف نہیں ہوگا۔ اللہ ذوالجلال کا فرمان ہے وَقَضَى رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ، فیصلہ یہ ہے کہ صرف اللہ ذوالجلال کی عبادت کی جائے۔ اور اللہ ذوالجلال نے یہ بھی فرمایا کہ مسجدوں میں صرف اللہ ذوالجلال کی ہی عبادت کی جائے، اسے ہی پکارا جائے، کسی اور کو اس کے ساتھ شریک نہ کیا جائے۔ اور اللہ ذوالجلال کے اس فرمان سے یہ بات بھی سمجھ آتی ہے کہ توحید ہی انسان کی سب سے بڑی دنیا کے اندر بقا اور آخرت میں کامیابی کا ایک مظہر اور نوید ہے اور خوشخبری ہے۔ ہمیں اس بات سے سمجھ جانا چاہیے کہ اللہ ذوالجلال نے جتنے فرامین نازل کیے ہیں اس کا مقصد یہ ہے کہ جب بھی ہم عبادت کا کوئی بھی پہلو پیش کریں، وہ دعا ہو، وہ رکوع اور سجدہ ہو، وہ صرف اللہ ذوالجلال کے لیے ہی ہونی چاہیے۔ اور اللہ ذوالجلال نے یہ جو آیت اسی میدان کے اندر اتاری ہے اليوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی، یہ بھی اس بات کا تقاضا کر رہی ہے کہ یہ نعمت اسلام جو اللہ ذوالجلال نے مکمل کی ہے اسے مکمل سمجھتے ہوئے زندگی کا سلوگن بنایا جائے۔ اور اللہ ذوالجلال نے اس لیے یہ بھی فرمایا کہ نمازوں کی حفاظت کرو اور خصوصاً نماز عصر کی حفاظت فرماؤ۔ اور اللہ ذوالجلال نے یہ بھی فرمایا کہ جس طرح تمہیں نماز کی حفاظت کرنی ہے اسی طرح دل کی خوشی سے تمہیں اپنے مالوں کی زکوٰۃ دینی چاہیے تاکہ تمہارے مالوں میں برکت آ جائے اور وہ پاکیزہ آ جائے۔ اور اللہ ذوالجلال نے یہ بھی حکم فرمایا کہ جن روزوں کو اللہ نے فرض کیا ہے ان کو خوشی سے رکھو، جس کی زندگی میں یہ وقت آ جائے رمضان المبارک کا اسے روزے رکھنے چاہیے۔ وہاں اللہ ذوالجلال نے جہاں روزوں کا حکم دیا وہاں حج کے بارے میں بھی حکم دیا، جس کے پاس جسمانی طاقت ہے اور مالی طاقت ہے اسے حج کرنا چاہیے۔ اور اللہ ذوالجلال نے یہ بھی حکم دیا کہ اللہ ذوالجلال پر ایمان لانے کے ساتھ ساتھ فرشتوں پر بھی ایمان ہونا چاہیے، رسولوں پر بھی ایمان ہونا چاہیے، جتنی کتابیں نازل ہوئی ان پر بھی ایمان لانا چاہیے۔ اور اللہ ذوالجلال نے جو تقدیر لکھ دی ہے وہ ہمیں اچھی لگتی ہے یا بری، ہماری عقل کے مطابق ہر دو پر ایمان لانا اور اسے قبول کرنا ہی اصل ایمان ہے۔ اللہ ذوالجلال کے ان اوامر کے بعد کسی مومن کے لیے کیسے یہ جائز نہیں ہوگا، کیسے اس کے لیے مفر کی جگہ ہوگی کہ ان باتوں کو چھوڑ کے کسی اور راہ پہ چل کے کہے کہ کامیابی مل جائے گی؟ ایسا نہیں ہو سکتا۔ سب نعمتیں تو اللہ نے دی ہیں، یہ سب کی سب نعمتوں کو دینے کے بعد یہ موقع بھی اللہ نے دیا ہے کہ نعمتوں سے فائدہ لیا جائے۔ اللہ ذوالجلال نے مسخر کیا ہے زمین کی ساری نعمتوں کو، بلکہ فضاؤں کو مسخر کر دیا۔ اس لیے اللہ ذوالجلال کا فرمان ہے
اسبغ علیکم نعمہ ظاہرۃ و باطنہ، ظاہری اور باطنی ہر نعمت اللہ نے انسان کے لیے بنائی ہے۔ اب انسان کی ذمہ داری ہے کہ نعمتوں کو استعمال کرنے کے بعد صرف اسی کی عبادت کریں۔ کس طرح اللہ ذو الجلال نے انسان کو بنایا، مٹی سے بنایا، اور پھر اس کی کتنی خوبصورت تخلیق فرمائی۔ اتنی بڑی نعمتوں کا یہ تقاضا یہ ہے کہ زیادہ سے زیادہ منعم کی طرف انسان کی توجہ ہو، جو نعمت دینے والا ہے۔ اللہ نے دل بنائے، کس طرح اللہ ذو الجلال نے عقل سے نوازا۔ اس دل میں اللہ کی محبت ہی پیدا ہونی چاہیے، اور اس عقل سے وہی فیصلہ کرنا چاہیے جس سے اللہ ذو الجلال راضی ہو جائے۔ اللہ ذو الجلال نے اس لیے اپنی مخلوق کی رشد و ہدایت کے لیے جس ہستی کو چنا ہے، محمد الرسول اللہ، جو پوری کائنات سے اعلیٰ تھے۔ اور اللہ بطور احسان یہ بیان کر رہے ہیں کہ میں نے تم پہ احسان کیا ہے کہ اس ہستی کو ہادی و مرشد بنا کے بھیجا، اور بطور آئین اور دستور قرآن مجید انہیں عطا کیا، جس کی روشنی میں انہوں نے امت کی تربیت فرمائی۔ اور اللہ ذو الجلال کا فرمان ہے کہ اللہ ہی وہ ذات ہے جس نے بہترین بات قرآن مجید جو ہے وہ نازل کی، جس کو سن کر جن کے دلوں میں تقویٰ ہوتا ہے، ان کے دل جو ہے وہ کس طرح اللہ کی یاد میں ابھرتے ہیں اور کس طرح اللہ ذو الجلال کی یاد میں تڑپتے ہیں۔ لیکن یہ یاد رہنا چاہیے یہ اللہ کی توفیق ہے جس کو ہدایت دے، اور جس کو توفیق مل جائے اس کو شکریہ ادا کرنا چاہیے۔ اور اللہ ذو الجلال کا فرمان ہے، اور انسان کو اللہ ذو الجلال نے اس قرآن مجید میں یہ حکم دیا ہے کہ اللہ ذو الجلال کی عبادت میں احسان کے پہلو کو ہمیشہ لازم پکڑے۔ اور قرآن کا حکم بھی یہ ہے وَأَحْسِن كَمَا أَحْسَنَ اللَّهُ إِلَيْكَ، جس طرح اللہ نے تمہارے ساتھ احسان کیا ہے تمہیں بھی احسان کرنا چاہیے، اور کبھی بھی فساد کی طرف نہیں جانا چاہیے، اور کبھی بھی بگاڑ کی طرف نہیں جانا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ نے اسی طرح والدین کے ساتھ احسان کرنے کا حکم دیا ہے، رشتہ داروں کے ساتھ احسان کرنے کا حکم دیا ہے، پڑوسیوں کے ساتھ احسان کرنے کا حکم دیا ہے، اپنے اہل و عیال کے ساتھ احسان کرنے کا حکم دیا ہے، اور اپنے نوکروں اور اپنے غلاموں کے ساتھ احسان کرنے کا حکم دیا ہے۔ اور احسان میں سے یہ بات بھی ہے کہ اپنی اولاد کی خوبصورت تربیت کی جائے، اور ان کو آپس میں جوڑے رکھنا، اور اجتماعیت کا سبق دینے کے لیے ہمیشہ کوشاں رہنا۔ اور احسان کے پہلوؤں میں سے ایک پہلو یہ بھی ہے کہ اپنی بیوی کے ساتھ اچھا سلوک کیا جائے، اس کے معاملات کا خیال کیا جائے، اس کے ساتھ معروف طریقے سے معاشرت کی جائے، یا تو اسے اچھے طریقے سے بسایا جائے، یا پھر احسان کر کے اسے فارغ کیا جائے۔ اور ساتھ یہ بھی فرمایا اگر تم احسان کرو گے اور اللہ کا خوف کھاؤ گے تو یہی تمہارے لیے بہتر ہے۔ اور اللہ ذو الجلال نے اس بات کا بھی حکم دیا کہ یتیموں کے ساتھ بھی احسان کرو، اور مسکینوں کے ساتھ بھی احسان کرو۔ اور شریعت نے اس بات کا بھی حکم دیا ہے کہ وہ لوگ جو آپ کی متحدی میں کام کرتے ہیں ان کے ساتھ بھی احسان کریں، اور ان کے رزق کا خیال کریں، اور جن جن شروط کے ساتھ تم نے ان کو اپنے پاس رکھا ہے ان شروط کے مطابق ان کے حقوق کو بر وقت ادا کرو، اور اپنے کیے ہوئے وعدوں کو پورے کرو، اور ان کی خدمت میں اور ان کے معاملات میں کوئی کمی نہ کرو۔ اور قرآن کا حکم بھی یہ ہے کہ جو تم عہد و پیمان کر رکھے ہیں ان کو پورا کرو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا یہ تمہارے بھائی ہیں، اللہ تعالیٰ نے تمہارے ہاتھوں میں ان کو رکھا ہے، اس لیے ان پہ کوئی مشقتیں نہ ڈالنا، اگر کوئی مشکل کام کہہ بھی دو تو پھر ان کی مدد کرو۔ لیکن ساتھ یہ بھی فرمایا کہ پسینہ خشک ہونے سے پہلے جیسے حدیث میں آتا ہے ان کے حقوق ادا کرو۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بات کا بھی خیال رکھا ہے کہ جہاں ان کو ذمہ داری دو وہاں ان کی عزت کا خیال کرو، ان کے جان کی حفاظت کرو، لیکن ان کو کبھی بھی اللہ کی معصیت کا حکم نہ دو۔ ان کے حقوق کے خیال رکھنے کا معنی یہی ہے کہ ان کو اللہ کی عبادت میں لگاؤ، ان کو ذمہ داری دو، نگرانی ضرور کرو، لیکن ان کو برائی کا حکم نہ کرو، اور ان کو ہمیشہ اس بات سے روکے رکھو کہ وہ کسی فساد میں جائیں یا معاشرے کے بگاڑ کا حصہ بنیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے اللہ ذو الجلال نے ہر چیز پر احسان رکھا ہے، جب تم قتل بھی کرو تو اچھے انداز سے، جب جانور کو بھی ذبح کرو تو تم احسان کرو، اور احسان کا طریقہ یہ ہے کہ اپنی چھری کو تیز کر لو،
اور جس کو ذبح کر رہے اس کو آرام دو، سکون دو۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تو فرمایا تھا ہر جاندار چیز جو ہے اس میں اجر ہے کہ جب اللہ ذوالجلال کے سامنے تم پیش کرتے ہو۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا کسی قسم کے ان معاملات کو کرتے ہوئے افساد اور فساد کی طرف نہ جائے۔ اگر کسی کھیتی باڑی کو کوئی ناجائز طریقے سے ضائع کرتا ہے، تلف کرتا ہے، یہ فساد ہے۔ کسی جانور کو بغیر کسی مقصد کے قتل کرتا ہے، یہ بھی فساد ہے۔ اللہ ذوالجلال نے اس لیے اس طرح کا حکم یہ بھی فرمایا کہ تم یتیموں اور اسی طرح مسکینوں اور قیدیوں کو کھانا کھلایا کرو۔ اور قرآن یہ کہتا ہے اللہ ذوالجلال کے بارے کو ہر ایک کا علم ہے کہ وہ سوچتا کیا ہے اور وہ کرتا کیا ہے، اور اللہ احسان کرنے والوں کو پسند بھی کرتے ہیں اور ان کے بارے میں جانتے بھی ہیں۔ بلکہ اللہ ذوالجلال نے تو یہ بھی حکم دے دیا کہ جو لوگ تمہارے دشمن ہیں تم ان کے ساتھ بھی احسان کرو، ادفع باللتی ہی احسن۔ اگر تم ان کے ساتھ احسان کرو گے تو دشمن بھی تمہارے دوست بن جائیں گے، صرف دوست نہیں گہرے دوست بن جائیں گے، اور جن کو جنت میں بلند مقامات نصیب کیے جائیں گے وہ اسی وجہ سے ان کو ملے گا کہ انہوں نے صبر کیا، برداشت کیا اور انہیں لوگوں کے ساتھ اچھا تعامل کیا۔ اللہ تعالیٰ نے اس بات کا بھی حکم دیا کہ جب تم کوئی چیز خریدو یا بیچو اس کے پیمائش کے پیمانے درست رکھو، اچھے انداز سے کسی کو دو تو اچھے انداز سے لو۔ اللہ تعالیٰ نے اس کے ساتھ اس بات کا حکم دیا کہ کون ہے اللہ کو قرض دینے والا، جو انفاق فی سبیل اللہ کرتا ہے، اللہ کی راہ میں خرچ کرتا ہے، یہ اللہ کو قرض دینا ہے، اور اللہ کسی کا قرض نہیں رکھتا۔ اللہ ذوالجلال نے اس بات کا بھی حکم دیا ہے لوگوں کے ساتھ جب بھی بات کرو انتہائی خوبصورت بات کرو، اور اللہ ذوالجلال نے ایک دوسری جگہ فرمایا کہ میرے بندوں سے جب بھی بات کرو انتہائی خوبصورت انداز سے۔ یہ تو شیطان ہے جو تمہارے درمیان کسی قسم کے اختلاف پیدا کرتا ہے، اور وہ تو ہے ہی تمہارا دشمن، اس لیے اس سے ہمیشہ بچتے رہو۔ اور اللہ ذوالجلال نے اس بات میں یہ حکم دیا ہے کہ ہر وہ اچھا پہلو جو مسلمانوں کے درمیان گفتگو میں معاملات میں کیے جا سکتا ہے اس کو اختیار کیا جائے، اور آپ جب دین کی دعوت دیتے ہیں تو حکمت کے ساتھ دعوت دیں، اچھی واز کے ساتھ دعوت دیں، اور اگر دلائل کا تبادلہ کرنا بھی پڑتا ہے تو خوبصورت انداز سے تبادلہ کریں، لڑائی نہ ہو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا کہ حسن اخلاق یہ سب سے بڑی نعمت ہے، اور اللہ ذوالجلال کا یہ فرمان ہے کہ جب تمہیں کوئی سلام کہتا ہے تو یا تو اس سے اچھا جواب دو، اگر اچھا جواب نہیں دے پاتے تو کم از کم اس طرح کا اچھا کلمہ ضرور بولو جو اس نے آپ کو سلام کہتے ہوئے استعمال کیا ہے۔ اللہ ذوالجلال نے اس طرح یہ بھی فرمایا کہ تمہیں صبر کرنا چاہیے، اور جو صبر کرتا ہے اللہ ان کے اجر کو کبھی نہیں ضائع کرتا، کیونکہ وہ احسان کرنے والے اور احسان والوں کو اللہ ضائع نہیں کرتے۔ اللہ ذوالجلال کا فرمان ہے کہ ان لوگوں کو خوشخبری دے دو جو بات کو اچھے طریقے سے سنتے بھی ہیں وَيَتَّبِعُونَ، اور پھر اس کی اتباع بھی کرتے ہیں، اور یہی لوگ تو وہ عقل والے ہیں جو اللہ کے پسندیدہ بندے ہیں۔ اور اللہ ذوالجلال نے اس بات کا حکم دیا ہے یہ وہ میدان ہے عدل کا، نیکی کا، مسابقت کا میدان ہے، جو بھی اس میدان میں آگے نکلتا ہے وہ اللہ کا زیادہ سے زیادہ تقرب حاصل کرتا ہے، اللہ کا محبوب بنتا ہے، اور کمی کوتاہیوں کو اللہ ذوالجلال معاف کرنے والے ہیں۔ اور اللہ ذوالجلال نے یہ بھی فرمایا کہ اللہ نے 6 دنوں میں زمین و آسمان کو بنایا اور 7ویں دن اللہ مستوی علی العرش ہوئے۔ اللہ ذوالجلال نے قرآن مجید میں یہ بھی فرمایا کہ لوگ شاید سمجھتے ہیں کہ قیامت کو اٹھائے نہیں جائیں گے، نہیں، قیامت کا دن آنے والا ہے اور سب کو اللہ کے سامنے پیش ہونا ہے۔ اور اللہ ذوالجلال نے یہ زندگی جو دی ہے یہ ایک آزمائش کا گھر ہے، دیکھنا یہ ہے کون اچھا عمل کرتا ہے، کون برا عمل کرتا ہے، اور ہر ایک نے اپنے عمل کا نتیجہ ہی لینا ہے۔ اللہ ذوالجلال نے اس بات کا حکم جو دیا احسان کا، اللہ ذوالجلال دیکھنا چاہتے ہیں کہ اس خوبصورت رویے کو اختیار کون کرنے والا ہے۔ اللہ ذوالجلال کا فرمان ہے اگر احسان کرو گے تو تم اپنے لیے ہی یہ نیکی آگے بھجوا رہے ہو، اس کا بدلہ تمہیں ہی ملنا ہے۔ اور یاد رہنا چاہیے وَإِنْ أَسَأْتُمْ فَلَهَا، اور اگر تم نے برائی کی تو یہ برا بدلہ بھی تمہیں ہی ملے گا۔ اللہ ذوالجلال کا فرمان ہے، اللہ ذوالجلال
احسان کرنے والوں کے ہمیشہ ساتھ ہیں۔ اور اللہ ذوالجلال نے محسنین کو اس لیے بشارت سے نوازا ہے، اور یہ بھی فرمایا کہ ان رحمت اللہ قریب من المحسنین، اللہ کی رحمت احسان کرنے والوں کے بہت قریب ہے، اور اللہ ایسے احسان کرنے والوں کو کبھی بھی ضائع نہیں کرتے۔ وَيَجْزِيَ الَّذِينَ أَحْسَنُوا بِالْحُسْنَى، اللہ ذوالجلال ان کو قیامت کے دن اس احسان کے بدلے اپنے دیدار سے بھی نوازیں گے، اور یہ وہ ہستیاں ہیں جن کو قیامت کے دن کوئی خوف نہیں ہوگا، یہی تو وہ جنتی ہیں جو ہمیشہ ہمیشہ جنت میں رہنے والے ہیں۔ اللہ ذوالجلال کا یہ بھی فرمان ہے، محسنین پر تو کوئی ایسی قدغن نہیں ہے، کیونکہ اللہ نے ان کو وصف یہ دے دیا ہے کہ وہ احسان کرنے والے ہیں۔ اللہ ذوالجلال کا یہ بھی فرمان ہے، الذین احسنوا فی ہذہ الدنیا حسنہ، جس نے دنیا میں احسان کیا اس کو اچھا بدلہ دنیا میں بھی اللہ عطا کرتے ہیں، اور آخرت میں تو اللہ نے ان کے لیے اچھا بدلہ محفوظ کر رکھا ہے۔ اور اللہ ذوالجلال کا یہ فرمان ہے کہ جو متقین ہیں، اللہ ذوالجلال کہ تقوی اختیار کرنے والے چونکہ احسان کرنے والے ہیں، اللہ ان کو کبھی ضائع نہیں کریں گے۔ ضائع کیا جو کچھ یہ چاہیں گے اللہ اسی کو ہی اللہ قیامت کے دن عطا کر دیں گے۔ اللہ ذوالجلال کا یہ فرمان ہے، میرے محبوب آپ میرے بندوں سے کہہ دیجئے کہ جو اچھا عمل کرنے والے ہیں میں انہیں اچھا بدلہ ہی دوں گا۔ میری زمین بہت وسیع ہے، صبر کو اختیار کرنے والوں کو میں بے حساب اجر سے نوازوں گا۔ اور اللہ ذوالجلال کا فرمان ہے کہ جو احسان کرنے والا اس کا بدلہ بھی احسان ہی ہوگا۔ اور ساتھ ہی اللہ ذوالجلال کا یہ فرمان ہے، جو مرد مومن ہے یا مومن عورت ہے جو بھی اچھا عمل کرے گا ہم اسے زندگی بھی خوبصورت عطا کریں گے، حیات طیبہ بھی عطا کریں گے، اور ان کے عمل سے بڑھ کے قیامت کو انعامات سے نوازیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب تم میں سے کوئی اگر اپنے اسلام کو اچھا کر لیتا ہے تو جو بھی عمل کرتا ہے نیکی ایک کرتا ہے تو اللہ اس کے 10 گنا نہیں 700 گنا نیکیاں لکھ دیتے ہیں۔ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، نیکی انسان ایک کرتا ہے میں اسے 10 گنا عطا کرتا ہوں۔ اور یہ سب سے بڑا احسان ہے اللہ تعالیٰ کا احسان کرنے والوں کے لیے کہ اللہ ان کے لیے ہمیشہ توبہ کے دروازے کھولے رکھتے ہیں، اور جب بھی وہ توبہ کرتے ہیں ان کے گناہوں کو ساتھ ساتھ معاف کرتے رہتے ہیں، اور صرف ان کے گناہوں کو معاف نہیں کرتے، ان کے گناہوں کو نیکیوں میں تبدیل کرتے رہتے ہیں۔ اور اللہ ذوالجلال نے اس لیے فرمایا کہ ان الحسنات یذہبن السیئات، نیکیاں برائیوں کو ختم کر دیتی ہیں۔ اور اللہ ذوالجلال نے اس لیے قرآن مجید میں فرمایا، ایسا کام کرنے والے اللہ کے ہاں بڑا ہی تقرب حاصل کرنے والے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں تک فرمایا کہ اگر تمہارے ساتھ کوئی احسان کرتا ہے اس کے لیے دعا بھی کرو، اور اس کی اچھائی کا بدلہ اچھائی کے ساتھ دو، اور کبھی بھی اس کی نیکی کو ضائع نہ کرو، اور نہ ہی اس کی وفاؤں کو بھولو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ بھی فرمایا کہ جو شخص کسی کے ساتھ احسان کرتا ہے، ان احسان کرنے والوں میں آج دیکھیں اللہ تعالیٰ نے ایسے لوگوں کو بھی توفیق دی جن لوگوں میں خادم الحرمین الشریفین ہیں اور ان کے نائب ہیں، کہ کس اچھے طریقے سے انہوں نے حاجیوں کی خدمت اور ان کے ساتھ احسان کرنے کا اپنا مشن بنایا، اور ان کی حفاظت کے لیے کس طرح خوبصورت انتظامات کیے، اور کس طرح ان کے ساتھ احسان کرنے والوں کی تشجیع کی اور ان کا اہتمام کیا، اور حج کے موسم میں ان اہتمامات کے ذریعے احسان کے اس پہلو کو اجاگر کیا، اور کس طرح اللہ ذوالجلال کے اس حکم حج کو قائم کرنے کے لیے انہوں نے کس طرح خوبصورت اہتمامات کو اپنے لیے ایک سلوگن بنایا، اور کس طرح مسلمانوں کی حفاظت کے لیے اور مسلمانوں کی صحت کی حفاظت کے لیے کس طرح انہوں نے SOPs بنائے تاکہ مسلمان جو اللہ کی عبادت کرنے آئیں وہ خوبصورت طریقے سے عبادت بھی کر گزریں، اور ان کی صحت اور سلامتی کا بھی خیال کیا جائے۔ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس لیے فرمایا تھا کہ جس جگہ پہ کوئی بیماری آ جاتی ہے وہاں سے نہ نکلو، اور جہاں بیماری ہو وہاں نہ جاؤ۔ اللہ ذوالجلال سے دعا ہے کہ اللہ ذوالجلال ان کو جزائے خیر دے اور ان کی زندگیوں میں برکت فرمائے کہ انہوں نے یہ بہترین طریقے سے حاجیوں کی خدمت کا یہ بہترین طریقہ اختیار کیا۔ مسلمانوں جو اس وقت عرفات میں موجود ہو،
ان مناسک کو اچھے طریقے سے مکمل کرو، حج مکمل کرو۔ خود اللہ کے رسول نے بھی یہی حکم دیا تھا کہ آؤ مجھ سے حج کے طریقے سیکھ لو، اور اللہ کا بھی یہ فرمان ہے کہ حج عمرے کو مکمل کرو۔ اور کتنا انسان وہ سعادت مند ہے کہ وہ تمام حج کے طریقوں کو انتہائی احسن انداز سے مکمل کرتا ہے۔ اور دعا بھی کیجئے اپنے لیے، اپنے اہل و عیال کے لیے، اور خادم الحرمین شریفین کے لیے۔ اور آپ اس جگہ ہیں جس دن کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ یہ وہ مبارک دن ہے جس دن سب سے زیادہ اللہ جہنم سے لوگوں کو آزاد کرتے ہیں۔ اے اللہ اپنے مومن بندوں پر احسان فرما، اے اللہ ان کو اس بات کی توفیق دے وہ بھی احسان کرنے والے بنے، اور آپس میں بھی احسان کرنے والے بنے، اور ان کے کلمے کو اللہ ایک جگہ پہ متفق کر دے، ان کے اندر اتحاد اور اتفاق کو پیدا فرما۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خطبہ دیا تھا، اور خطبے کے بعد بلال نے اذان دی تھی، اور 2 رکعتیں اللہ کے رسول نے پڑھائیں، پھر اس کے بعد عصر کی 2 رکعتیں پڑھائیں، پھر آپ اللہ عز و جلال کے سامنے ابتہال اور دعاؤں کے لیے کھڑے ہوئے، اور اس وقت تک آپ دعاؤں میں لگے رہے جب تک کہ مغرب کا وقت نہ ہو گیا۔ پھر وہاں سے مزدلفہ روانہ ہوئے، اور آپ یہ کہتے جا رہے تھے ذرا سکون سے چلیے، ذرا سکون سے چلیے۔ مزدلفہ پہنچ کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مغرب اور عشاء کی نماز جمع کر کے پڑھی، مغرب کی 3 رکعتیں اور عشاء کی 2 رکعتیں، 1 اذان 2 اقامتوں کے ساتھ پڑھی۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صبح تک وہاں آرام کیا، اور صبح کی نماز پڑھنے کے بعد جب معمولی سی روشنی ہوگی پھر آپ مینا کی طرف گئے، اور آپ نے کنکریاں ماری، اور آپ نے پھر اپنی قربانی کی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر طواف کیا، پھر ایام تشریق اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مینا میں گزارے، اور آپ زوال کے بعد تینوں جمرات کو یکے بعد دیگرے 7 کنکریاں ماری، اور آپ نے اس بات کی اجازت ان لوگوں کو دی جو لوگ حاجیوں کو پانی پلانے والے تھے، یہ جانوروں کی چرواہے تھے، ان کو اجازت بھی دی تھی۔ اور اللہ عز و جلال کا حکم یہ ہے کہ ان دنوں میں کثرت سے اللہ کا ذکر کیجیے، اور اللہ عز و جلال سے دعا ہے کہ اللہ دنیا میں بھی ہمیں اچھائی عطا فرمائے، اور آخرت میں بھی اللہ تعالیٰ اچھائیاں نصیب فرمائے۔ اور اللہ عز و جلال کا فرمان ہے، کتنے لوگ یہ دعائیں مانگتے ہیں، ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ۔ اور یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے کہ ایام تشریق مینا میں گزارے جائے۔ بہتر تو یہ ہے کہ 13 ذی الحجہ تک یہاں رہے، لیکن اگر 2 دن جلدی کرتا ہے، 11-12 دن کنکریاں مار کے چلا جاتا ہے، تو اس کے لیے بھی گنجائش ہے۔ اللہ عز و جلال سے دعا ہے اللہ عز و جلال ہمیں نیک اعمال کی توفیق عطا فرمائے۔ اور امام محترم نے یہاں اپنی پہلا خطبہ اس کو